اردو ایکسپلین کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ قسط نمبر 187 کے ٹریلر نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ گلیاڈیوس اپنی فوج کے ہمراہ کائی قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور بآواز بلند کہتا ہے، اے کائی قبیلے کے لوگوں۔ اس کو دیکھتے ہی کائی سپاہی دفاعی حالت میں آتے ہیں اور اس کے سامنے ایک حصار بنا لیتے ہیں۔ پھر گلیاڈیوس بلند آواز سے عثمان بے کو پکارتا ہے، عثمان عثمان، اور عثمان صاحب التطان پہ سوار پہاڑی پر سے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ کو ان کے لیے قبرستان بنا دیں گے۔ پھر اگلے منظر میں کائی اور بازنطینی سپاہیوں کے درمیان خونی جنگ شروع ہوتی ہے، جس میں اورحان کو بازنطینی ڈھال کے ساتھ لڑتے ہوئے اور دفاع کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اورحان صاحب علاؤالدین کو جنگ کے میدان سے جاتے دیکھ کے آواز لگاتے ہیں، علاؤالدین کہاں جا رہے ہو؟ اور علاؤالدین کے نہ رکنے پر اورحان صاحب غصے میں بازنطینی ڈھال بازنطینی سپاہی کو مارتے ہوئے کہتے ہیں، علاؤالدین علاؤالدین علاؤالدین۔ اب اگلے منظر میں قبیلہ جل رہا ہے اور گلیاڈیوس اپنے فوجیوں کے ہمراہ آگے بڑھتا ہے اور اپنی تلوار زخمی یوسف کے سینے میں اتار دیتا ہے اور یوں یوسف شدید زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے منظر میں گلیاڈیوس کہتا ہے، میں تم لوگوں کے لیے جہنم لایا ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ سردار حسن اور عثمان صاحب کے سپاہی ایک طرف سے نکلتے ہیں، جس میں خواجہ سردار کہتے ہیں کہ بھیڑیا کبھی اکیلا نہیں رہتا اور ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایسا کہتے ہی کائی کے نڈر سپاہی اپنی تلواریں نکالتے ہیں اور بازنطینیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں۔ تلواروں کے ٹکراؤ سے پہلے ہی ان کے درمیان ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ اگلے منظر میں عثمان صاحب بازنطینیوں کا جہنم تک کا سفر آسان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگلے منظر میں اورحان اور علاؤالدین کو زخمی سپاہیوں کے ساتھ نہر کے کنارے دکھایا جاتا ہے۔ اورحان غصے میں علاؤالدین سے آ ٹکراتا ہے، جس پر علاؤالدین کہتا ہے کہ میں پیچھے اس لیے ہٹا کہ جانی نقصان کم سے کم ہو سکے، لیکن یہ سنتے ہی اورحان علاؤالدین کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے اور اسے خاموش ہونے کا کہتا ہے، اور ایسا ہونے پر علاؤالدین کو بھی غصے میں دکھایا گیا ہے۔ اگلے منظر میں حملہ ختم ہونے کے بعد عثمان صاحب دونوں پر غصہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم دونوں کے ہوتے ہوئے دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں دفع ہو جاؤ۔ ایسا سنتے ہی اورحان ہولوفیرا کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگلے منظر میں ہولوفیرا اور گونجا کو آمنے سامنے دکھایا گیا ہے۔ ہولوفیرا گونجا کو روکتے ہوئے کہتی ہے، میدان جنگ دوسرے معاملات جیسا نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی گونجا جواب میں کہتی ہے کہ اگر علاؤالدین کو کچھ ہوا تو میں کئیوں کو فنا کر دوں گی۔ وہ اس حالت میں دیکھتے ہوئے بالا خاتون کو بہت پریشان کھڑا ہوا دکھایا گیا ہے۔ دوسری طرف پوئینا اور صوفیہ کو قلعے میں تلوار بازی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پوئینا کو غصے میں دیکھ کر صوفیہ پوچھتی ہے، پوئینا یہ غصہ کیوں؟ پھر اچانک پوئینا صوفیہ کے سینے میں تلوار گھومتے ہوئے کہتی ہے، پوئینا نہیں حلیمہ، لیکن رکو ذرا صبر کرو، یہ خواب بھی ہو سکتا ہے۔ آخری منظر میں اورحان اور علاؤالدین کو عثمان صاحب کے خیمے میں ان کے سامنے کھڑا ہوا دکھایا گیا ہے، اور عثمان صاحب کہتے ہیں، یا تو تم دونوں متحد ہو جاؤ گے اور یا اس راستے پر میں تمہارے بغیر چلوں گا۔ اس طرح ٹریلر 2 کا اینڈ ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔ حلیمہ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔